بہت بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہے ہم دل جلوں کو کہ اپنا دل کھول کے آپ کے سامنے رکھیں۔ پاکستان میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے اور آئین اور قانون کے مطابق وفاق میں KPK میں بلوچستان اور پنجاب میں نگراں حکومتیں آ چکی ہیں، لیکن سندھ میں نگراں حکومت کا میں انتظار ہے، کیونکہ جو حکومت آئی ہے وہ نگراں نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی کے مفادات کی نگراں نظر آتی ہے، وہ انتخابات کے نگراں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور ابھی بھی وہاں پر تمام وزارتوں کو وہ پرانے وزیر جو کہ 5-5 10-10 سال سے دیکھ رہے تھے وہی دیکھ رہے ہیں، اسی لیے وہ آج بھی تمام سرکاری اداروں کو انفلوئنس کر رہے ہیں وہاں سے۔ اس وقت نگراں حکومت وزیر اعلیٰ ہاؤس پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی مفادات کا مرکز ہے اور اس کے اثرات الیکشن کمیشن تک پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ اور اس دفعہ جو اعتراضات ہم نے کیے تھے اس پر الیکشن کمیشن نے جب اعتراضات ہمارے سن رہے تھے تو ان کو ان اعتراضات میں اتنی کھلی دھاندلی تھی اور ہماری جانب سے جو شکایات تھی وہ اتنی واضح تھی کہ اس وقت جس وقت ہم نے یہ اعتراضات پیش کیے ہیں سب نے ایگری کیا کہ آپ کے یہ اعتراضات اور خدشات بالکل درست ہیں۔ یہ بلدیاتی الیکشن کے وقت بھی ہوا تھا، ہمارے اعتراض درست ہے لیکن آپ نے درستگی کسی اور کے مفاد میں کی ہے۔ سندھ کے اندر تمام جو اعتراضات پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے تھے الیکشن کمیشن نے تمام کے تمام اعتراضات ان کی مرضی کے مطابق درست کر دیے اور کسی MQM سمیت کسی اور سیاسی جماعت کا کوئی ایک اعتراض بھی اس الیکشن کمیشن نے اس کو انٹرٹین نہیں کیا ہے۔ سندھ کے شہری علاقوں کو تو آپ نے ویسے ہی 50 سال سے اپنے نشانے پہ لگایا ہوا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی 50 سالہ تاریخ میں سندھ کو کبھی کوٹا سسٹم کے ذریعے دیہی اور شہری سندھ میں تقسیم کیا گیا، کبھی لسانی بل پیش کر کے لسانی طور پہ تقسیم کیا گیا، اور اب انہوں نے حقیقی بنیادوں پر سیاسی طور پہ انتظامی طور پر انتخابی طور پر سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے سندھ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، اس کا اعلان باقی ہے، اور یہ اعلان اس لیے نہیں ہو رہا کہ MQM کی خواہش تھی کہ سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں کے عوام ایک ساتھ چل سکے۔ آج جو جن اعتراضات کے ساتھ ہم آئے تھے، میں ڈاکٹر فاروق ستار بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی وضاحت سے بہت ضروری ہے کہ ہمیں آپ کی میڈیا سے توقع ہے کہ ہمارے دل کے زخم آپ پاکستان کو دکھا پائیں گے۔ ہمیں چیف الیکشن کمیشن سے بڑی امید ہے، چیف الیکشن کمشنر صاحب سے بڑی امید ہے، امید بہت ہے لیکن کم بخت یقین نہیں آ رہا ہے، اور یقین نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نیچے کی جو ٹیم ہے وہ کمپرومائزڈ ہے۔ ایک سندھ کے جو نمائندے یہاں پر ہیں وہ پیپلز پارٹی کے حلف یافتہ کارکن رہے، ان کے بارے میں حالات کی سنگینی کا احساس ہمیں اس وقت ہوا کہ ہم 1 مہینے سے پیپلز پارٹی کے حلقوں سے یہ بات سن رہے تھے کہ ہم نے اپنا کام دکھا دیا ہے، ہمارا ایک اعتراض بھی ریجیکٹ نہیں ہوگا، ہم MQM کی کسی ایک اعتراض کو انٹرٹین نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اس کو افواہ سمجھتے رہے، ہماری نالائقی تھی، وہ حقیقت بن کے سامنے آ رہا ہے بار بار۔ اور اگر اس یک طرفہ یعنی پیپلز پارٹی نے جتنے اعتراضات کیے وہ سب قبول کر لیے گئے اور جتنی باقی پارٹیوں نے کیے وہ سب ریجیکٹ کر دیے گئے، جناب یہ تو بائی ڈیزائن ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت الیکشن کمیشن جو سندھ کا ہے اس کے جو ہیڈ ہیں اعجاز چوہان، وہ مکمل طور پر پیپلز پارٹی کے خواہش، اس کے سیاسی مفادات، مقاصد کے لیے جو کچھ
پیپلز پارٹی ان کے لیے کر سکتی ہے، وہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اور جو وہ پیپلز پارٹی کے لیے کر سکتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لیے کر رہے ہیں. تو ایک صاف اور شفاف انتخابات، سب کے لیے قابل قبول انتخابات، اگر الیکشن کمیشن، نگراں حکومتیں اس ملک کو نہیں دے سکیں تو جن بحرانوں میں یہ ملک ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا. یہ الیکشن آپ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا اگر اس کی شفافیت نہ ہوئی، اور شفافیت ہوتی بھی نظر نہ آئے. انتخابات کا غیر جانبدارانہ ہونا ہی نہیں، اس کو نظر آنا بھی بہت ضروری ہے. اب نظر اس کا جانبدارانہ ہونا بڑا واضح ہوتا جا رہا ہے. جی صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے الیکشن کمیشن کے اوپر الزام لگا دیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان کے اوپر پیسہ لگایا ہے اور وہ خریدے جا چکے ہیں. ایسی صورت میں الیکشن کمیشن کیسے انصاف کرے گا؟ انتخابات کیسے شفاف ہوں گے؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں. ہم نے تو جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی تھیں وہ ہم نے ان تک پہنچا دی ہیں. تحقیقات کرانا ان کا حق ہے، بلکہ ان پہ فرض ہے. جہاں تک ہمارا معاملہ ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے اعتراضات ہیں اس کے اندر جو بڑی بڑی آئینی، قانونی اور انتخابی جو ضروریات ہیں ان پرنسپلز کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر کے آپ نے ایک نئے طرح کی حلقہ بندیاں کی ہیں. اس کی وضاحت کر دیجئے نا. وہ والے معاملات جب یہ یک طرفہ طور پہ ہوا ہے تو جو کچھ ہمیں اطلاعات مل رہی تھی وہ ہم نے ان تک پہنچا دی ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا، حلقہ بندیاں ہو چکی ہیں، اب جتنے شدید اعتراضات ہیں، اب آپ نیکسٹ آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ حلقہ بندیوں پہ تو آپ سیٹسفائی نہیں ہیں. دوسرا، آپ یہ الزام لگا رہے ہیں، ممبر پہ اتنے سخت الزامات لگا رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں، آپ نے چیف صاحب کے سامنے رکھی اور چیف صاحب نے واپسی میں آپ کو کیا کہا ہے؟ نہیں، دیکھیے، دو باتیں ہم نے ان کو بتایا ہے. ہم نہ عدالت ہیں، نہ ہمارے پاس ادارے ہیں، ہمارے پاس اطلاعات ہیں. ان اطلاعات کو ہم نے پہنچایا ہے. اب یہ ان کی ذمہ داری ہے. یہ ہمارا حق اور ہمارا فرض ہے کہ جو ہمیں اطلاعات ملیں اور وہ خدشات کی شکل میں تبدیل ہو جائیں. یہ خدشات عدالتوں تک، الیکشن کمیشن تک پہنچانا ہمارا فرض ہے. وہ ہم نے پہنچا دی ہے. نیکسٹ کیا ہوگا؟ نیکسٹ ہمیں نہیں کرنا ہے، نیکسٹ اب الیکشن کمیشن کو کرنا ہے. سر، حلقہ بندیوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں ہم نے اپنے اعتراضات بتا دی ہیں، اور ہمیں لگے گا کہ انصاف کی کوئی امید ہے تو ہم دوبارہ وہاں پر سو موٹو کا جس طرح جیسے سو موٹو کے اختیارات ججز کو ہوتے ہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو، اسی طرح یہ کوئی معمولی ادارہ تو نہیں ہے. پاکستان کی قسمت، پاکستان کی جمہوریت اس ادارے کے ہاتھ میں. اس ادارے کے پاس ہی آ کے رونا ہے، انہی سے احتجاج کرنا ہے، انہی سے شکایت کرنی ہے، انہی کے سامنے اعتراضات اٹھانے ہیں. اور ان کے اگر کچھ ممبران کے لیے بعض گشت سنائی دے رہی ہے تو ہم اس خدشات سے کہ پتہ نہیں یہ بات ان تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے، ہم نے پہنچا کے اپنا فرض پورا کر دیا. جناب ہے، بہت کم ہے. جناب یہ سارے بالکل صحیح ہے. آپ نے جو بتایا ہے وہ ایک بڑی بدنصیبی ہوگی کہ انتخابات سے چند مہینے پہلے پوری قوم اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ انتخابات پھر 2018 کے انتخابات کی شکل میں طریقے سے ہوں گے. تو یہ بہت بڑی بدنصیبی ہوگی. پاکستان کے خلاف اس سے بڑی کوئی سازش اس وقت نہیں ہو سکتی ہے. جہاں تک آپ نے بتایا ہے ایک بہت کم گنجائش ہے، لیکن جب آپ کا مقدمہ بہت مضبوط ہو، صاف ہو، واضح ہو تو یہ گنجائش نکالنی پڑتی ہے. سر یہ بتائیے گا، ایک تو آپ چیف الیکشن کمشنر پہ آپ کو یقین نہیں ہے، شکایت بھی آپ نہیں، یقین ہے، امید ہے. آپ نے کہا کہ امید ہے لیکن یقین نہیں. لیکن میں نے یقین کی وجہ بھی بتائی ہے کہ ان کے نیچے جو عملہ ہے اس کے اوپر ہمارے شدید خدشات ہیں. سر جو آپ شکایت لے کے آئے ہیں کس حد تک آپ کو امید ہے کہ الیکشن کمیشن آپ کے اعتراضات کو کرے گا؟ سر یہ بتائیے گا کہ آج الیکشن کمیشن نے سیکرٹری خزانہ کو بھی طلب کیا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کو فنڈز نہیں مل رہے. تو سر اس معاملے میں الیکشن ہونا کس حد تک یقینی ہے یا غیر یقینی کا الیکشن شکار ہے؟ دیکھیں، انتخابات کے بارے میں سچی بات ہے جو آپ کی بات ہے کہ بڑی وضاحت سے بات سامنے آنی چاہیے.
تاکہ قوم میں ابہام ختم ہو سکے. وہ ابہام موجود ہے. یہ ابہام انتخابات کو مشکوک کرے گا اور اس کی تیاری کے حوالے سے بھی لوگ دورے ابہام کا ہی شکار رہیں گے اور گم گم کی کیفیت ابھی ہے. اور جو آپ نے کہا ہے ہم تو ایک امید کے ساتھ ہی آئے ہیں اور یقین لے کے جانا چاہتے ہیں. اور اگر ہمارے اعتراضات غلط ہیں تو ہمیں بتانا پڑے گا ان کو کہ کن وجوہات کی وجہ سے غلط ہیں. آپ نے نہیں بتائے ہیں, آپ نے بغیر وجہ کے ختم کر دیا ہے. آپ ہمیں لکھ کے دیں جی کہ کیا وجوہات ہوئی ہیں جن کی وجہ سے دریا بھی پار کر لی, نالوں پہ بھی چھلانگ لگا دی, ریلوے کی پٹری کے سامنے سے بھی گزر گئے, اور یہ ساری مجبوریوں کو, ان سارا حلقہ بندیوں کے جو رکاوٹیں ہیں ان سب کو پھلانگنا صرف ایک پارٹی کے حق میں کرنا تھا اور ایک ہی پارٹی کے حق میں ہوا ہے. الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز آئی تھی 2 دن پہلے کہ آپ کی جو خدشات اور تحفظات ہیں وہ دور کریں گے, لیکن آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ بڑے سخت ماحول بھی ہے, تو آپ کی میٹنگ بھی ہے. نہیں جناب, ویسے چیف الیکشن کمیشن صاحب نے بڑی محبت سے, اور ایک تو انہوں نے فوراً ہی ہمیں رسپونڈ کیا ہے, انہوں نے بلایا ہے, لیکن خدشات ہم نے آپ کے سامنے یہ جو جمہوریت اور ریاست کا اہم ترین ستون ہے میڈیا, اس کے سامنے ہم اپنے خدشات بیان کرنا ہم نے وہاں کر دیا, آپ کے سامنے بھی کیا ہے کہ نیچے کی ٹیم کے بارے میں ہم سالہ سال سے ان خدشات کا اظہار کرتے رہے ہیں. اب یہ خدشات پورے یقین کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑے ہیں, ہم نے پہنچا دیے. ہم ابھی فیصلہ جو کہ اپلوڈ نہیں ہوا ہے, ہم نے اس کی درخواست دیں گے, ہمیں فیصلہ دیں کہ آپ نے ہمارے اعتراضات پہ کیا اعتراض لگائے ہیں, اس کے بعد ہم فیصلہ کر لیں گے. خالد مقبول صدیقی صاحب یہ بتائیں کہ شرجیل انعام میمن صاحب نے کہا ہے کہ جو آپ اعتراضات اٹھا رہے ہیں وہ بائی ڈیزائن ہے, اور بہتر یہ ہے کہ آپ الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں کیونکہ آپ نے نتائج ماننے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, شرجیل میمن کی خواہش اس دفعہ شاید پوری نہیں ہونے والی. بہت بہت شکریہ آپ سب کا.